یہ وضو کا طریقہ سن لیں ذرا ایک دفعہ. وضو تو سب کو ہی کرنا آتا ہے, لیکن جو صحیح پراپر سنت طریقہ ہے نا اس سے لوگ وضو نہیں کرتے. نماز کا طریقہ تو بڑا لمبا ہے, اب وہ تو پوری کر کے دکھانا پڑے گا نا, تو وہ پھر کسی اور وقت انشاءاللہ. وضو میں جو ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں, بہت زیادہ ہو گیا ہے, چھوٹے بچوں کا اور بڑوں کا لحاظ, یعنی تھوک اور ناک وغیرہ کپڑوں میں بدن پہ لگ جائے تو پاک ہوتے ہیں, نہ پاک ہوتے ہیں. اگر نماز پڑھنے بلی اگر پاؤں چاٹنا شروع کر دے تو پاک رہے گا, بلی کا جھوٹا پاک ہے. تو کیا ہوا, وضو کا جو طریقہ ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں عجیب, نارملی تو سب صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو صحیح سنت طریقہ اس کو فالو نہیں کرتے. طریقہ یہ کہ آپ نے ہاتھ دھونے کے بعد بائیں ہاتھ سے نلکا کھولا, سیدھے ہاتھ میں کیا لیا, پانی لے کے نلکے کو فوراً کیا کر دیا, چلو میں پانی لے کے. لوگ سمجھتے ہیں نلکا کھولنا تو سنت ہے, بند کرنا سنت. ارے بولو نا یار, تو کلی تو سیدھے ہاتھ سے کرنی ہے نا, تو الٹے ہاتھ سے آپ کیا کر دیں گے, نلکا بند. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے سے پانی نکالتے تھے تو چلو میں پانی لے کے لوٹے کو سیدھا کر دیتے تھے. یہ نہیں کرتے تھے کہ لوٹے سے لوٹا اسی کیفیت میں اور پانی بہتا چلا جا رہا ہے. تو آپ نے نلکے کو لیفٹ ہاتھ سے کھولا اور چلو میں پانی لیا اور فوراً نلکے کو کیا کر دیا, بہت زور سے بھی بند نہ کریں, اس کا واشر خراب ہو جاتا ہے, بس آرام سے بند کر دیا. کیونکہ وہمی ہوں گے نا, وہ یوں کر کے کرتے رہیں گے, نلکے توڑ دیتے ہیں کہ بھئی ایک قطرہ بھی ضائع ہو گیا تو قیامت کے دن کہیں جہنم میں نہ پھینک دیں ہمیں, اس لیے پورے کوئی نمی بھی نہ آئے, تو تھوڑا سا بند کر دیں, ایک آدھ قطرہ ٹپکنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ لیا آپ نے, منہ میں کلی کی, مسواک کی, مسواک نہیں ہے تو انگلی سے دانت صاف کیے, غرارہ بھی کیا اگر روزہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر نلکا کھولا, پھر بند کیا, پھر کلی, اس طرح. پھر نلکا کھول کے دائیں ہاتھ میں پانی لیا, ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچا کے اچھی طرح ناک کو صاف, اور نلکا پہلے وہ ویسے ہی بند ہو چکا ہے, اب ناک کو اچھی طرح صاف کریں سامنے والے کا خیال کر کے. آئی بات سمجھ, سامنے تو یہ نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے سامنے, اس کا زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے کیونکہ بس زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. تو چھوٹی انگلی سے اچھی طرح ناک کو صاف کیا, اس کی رطوبتیں نکالی, ٹھیک ہے. پھر نلکا کھولا, دوبارہ پانی لیا, پھر اسی طرح ناک میں بولو بھائی ڈالا, اور نلکا اسی وقت جب چلو میں پانی بھر گیا نلکا اسی وقت کیا کر دیا. اللہ نے 2 ہاتھ اسی لیے دیے ہیں کہ اس سے نلکا بند کیا جائے اور اس سے کیا کیا جائے, تو پھر یوں کیا, پھر 3 دفعہ, 6 چلو پانی خرچ ہوا نا, چلو اس کو کہتے ہیں, 6 چلو پانی خرچ ہو گیا. پھر آپ نے کیا کیا, نلکا کھولا لیفٹ ہاتھ سے, جو اصل طریقہ ہے وہ تو یہ ہے, سیدھے ہاتھ میں پانی لے کے نلکا بند کیا اور سیدھے ہاتھ سے پانی پیشانی پہ ڈال کے دونوں ہاتھوں سے پھیلا لیا, 3 دفعہ اس طرح کیا. اس پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر اتنا کر لو کہ دونوں ہاتھوں پہ کیا لے لو, نلکا کھول کے پانی لے کے پیشانی پہ ڈالو اور فوراً نلکا کیا کر دو, بند کر دو, اور پھر ہاتھوں سے اچھی طرح اس کو ملو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ عمل کتنی دفعہ کیا, نلکا ہر دفعہ میں بند ہو رہا ہے. ہمارے ہاں جس ٹائم پہ نلکا کھلتا ہے تو جب تک وضو مکمل نہیں ہو جاتا بند ہونے کا نام نہیں لیتا. 3 دفعہ آپ نے منہ اچھی طرح دھو لیا, داڑھی ہے تو اس میں کیا کر لیا, بڑی داڑھی ہے, میری داڑھی ایسی, میں تو چلو سے پوری داڑھی دھو لیتا ہوں, چھوٹی سی داڑھی ہے تو داڑھی میں خلال کر لیا آپ نے. اس کے بعد آپ نے بازو کیسے دھونے ہیں, بازو دھونے کا بھی یہ طریقہ ہے, لیفٹ ہاتھ سے چلو میں پانی لیا, جب سیدھے ہاتھ میں پانی آئے گا تو یوں کیا. قرآن میں کیا ہے کہ قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو. بتا دھونے کا عمل ہاتھ سے شروع ہوگا, ختم کہاں ہوگا, پانی یوں نہیں بہانا, اس طرح بہانا ہے پانی, یہاں سے یوں جائے. اور اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بالوں کا جو رخ ہے نا نیچے کی طرف ہوتا ہے, جب پانی اپوزٹ سائڈ میں جاتا ہے تو اسکن اچھی طرح گیلی ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ نے یوں لیا اور ہاتھ سے اچھی طرح ملا. اس کو ملنے پہ زیادہ زور لگانا ہے, ہم پانی پہ زیادہ زور لگا رہے ہو. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے لو, دونوں ہاتھوں سے نلکا کھول کے دونوں ہاتھوں سے پانی لے کے, کیونکہ اس میں زیادہ پانی آ جاتا ہے, تو پانی لے کے آپ نے لیفٹ ہاتھ کو بھی یوں کیا نا تاکہ یہ پانی بھی ادھر ٹرانسفر ہو اور یوں چلا جائے. اس طرح سے آپ نے دوسری دفعہ دھو لیا اور نلکا کیا کر دیا, بند. پھر تیسری دفعہ بھی ایسا ہی کیا. یہ جو ہوتا ہے نا یوں 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 کر کے رگڑے لگا رہے ہیں نلکے کے نیچے, ایسے یہ نہیں ہوتا, یہ سنت طریقہ نہیں ہے. نبی جس برتن سے وضو کرتے تھے تو اس طرح چلو میں پانی لے کے اس طرح وضو کیا کرتے تھے, غسل اسی طرح ہو جاتا تھا. تو اب پھر لیفٹ میں بھی ایسے ہی ہے, لیفٹ میں پانی ڈالا اور سیدھے ہاتھ سے سہارا لے کے کیا کیا, دونوں ہاتھوں کا پانی ادھر آ جائے گا, ایک دفعہ دھل گیا. اچھی طرح مسئلے کونیوں تک پہنچ جاتا ہے, اور پریکٹس کے بعد تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کیا, سر کے بالوں کا مسا. سر کے بالوں میں جو یہ ہے یہ طریقہ کچھ بھی نہیں ہے, کہیں بھی ثابت نہیں ہے. سیدھا سیدھا آپ نے ہاتھ گیلے کیے, پیچھے لے گئے. ایک حدیث میں صرف یہاں تک آتا ہے, ایک حدیث میں واپس لانا بھی. تو دونوں طریقے ہیں مسا کے, صرف پیچھے لے جاؤ یا پیچھے لے جا کے پورے سر پہ ایسے ہاتھ پھیر لیا, کیا ہو گیا, سر کا مسا. پھر انگلیوں کا, وہ کانوں کا, الاذنان من الراس, حدیث میں آتا ہے کان کس میں سے ہیں, سر میں سے. کیا مطلب, اس کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے.
کان کا مسح کیا اور کانوں کی لو کا مسح کیا. گردن کا مسح بہت اختلاف ہے اس میں. احناف کے ہاں سنت احناف بھی نہیں کہتے, افضل ہے, بہتر ہے. سنت کے لیے جتنی مضبوط دلیل ہونی چاہیے وہ گردن کے مسح پہ نہیں ہے, اس لیے احناف کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ بہتر ہے کر لو, سنت نہیں, زیادہ زیادہ اس کو مستحب کہا جائے گا. تو گردن کا مسح کر لیں تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کریں بولو بھائی ٹھیک ہے. لیکن یہ جو یہاں کا مسح نہیں ہوتا, بعض لوگ پوری گردن کو یوں کر کے لا رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو گردن کا مسح یہ جو یہاں سے کیا جاتا ہے, یہ پچھلے جانب سے ہمارے حضرت اس کے قائل نہیں تھے, وہ کہتے تھے مسح جہاں بھی شریعت میں ملتا ہے یہاں سے ملتا ہے. تو ان کی رائے یہی تھی کہ اگر گردن کا مسح کرنا ہے تو گدی, گردن نہیں گدی کا مسح وہ یہاں سے کر لے. لیکن یہ کوئی نہ سنت موقدہ ہے نہ کوئی زیادہ تاکید ہے اس کی, کوئی کرے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس لیے کہ بہت سے لوگ اس کے قائل نہیں ہیں تو ان سے بحث نہ کریں, ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ نہیں کرتے گردن کا مسح, بہت سے علماء فقہا اس کے قائل نہیں ہیں. اس کے بعد آپ نے پاؤں دھونا ہے. تو پاؤں میں بھی یہ کہ قرآن نے کیا کہا کہ الل کعبین, انگلیوں سے شروع ہوگا اور ٹخنوں تک پانی جائے گا. تو انگلیاں رکھیں نلکے کے نیچے اور لیفٹ ہاتھ سے اس کو اچھی طرح کیا کریں, دھوئیں اور انگلیوں کا خلال بھی کریں. بہت چند سیکنڈ میں ہو جاتا ہے یہ کام. اور پھر نلکا بند کر دیں. پھر دوسرا پاؤں سیدھے ہاتھ سے نلکا کھولا, سیدھا ہاتھ نلکے پہ رکھیں اور الٹے ہاتھ سے پاؤں دھوتے رہیں. جیسے ہی دھل جائے تو میرا خیال ہے ایک مگا پانی بمشکل استعمال ہوتا ہے, ایک مگا جو ہوتا ہے نا نہانے والا. لیکن آج اگر جو لوگ وضو کر رہے ہیں نا, ان کا پانی اگر آپ دیکھ لو تو بالٹیوں کی بالٹیاں خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اور معذرت کے ساتھ کم بختوں کا وضو پھر بھی نہیں ہوتا. پھر بھی ان کو شک ہوتا ہے کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ گئی. نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں, کیسے بھگایا جائے؟ دیکھو نماز میں وسوسے اگر اس طرح کے آ رہے ہیں نا, وسوسے دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو طہارت یعنی ناپاکی کا وسوسہ شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہوا تو نہیں خارج ہوئی ہے, پیشاب کا قطرہ تو نہیں نکلا. تو اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ جب تک 100% یقین نہ ہو وضو ٹوٹنے کا, اس وقت تک یہی سمجھا جائے گا کہ وضو باقی ہے. اب جو وسوسے کا مریض ہے اس کو یہ شبہ ہوتا ہے پتہ نہیں مجھے 100% یقین ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو اس کا علماء نے حل لکھا ہے کہ اگر آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں نا, کوئی اس وقت پوچھے کہ بھئی آپ کی ہوا خارج ہوئی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکلا ہے, تو آپ قسم اٹھا کے بولے اللہ کی قسم ہوا خارج ہوئی ہے, تو یہ اس کی علامت ہے آپ کو 100% یقین ہے. یعنی اگر آپ قسم اٹھا سکتے ہو تو کہا جائے گا کہ وضو ٹوٹا ہے. لیکن جو وہمی ہے نا وہ کہے گا پتہ نہیں میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا. یہ بھی ہوتا ہے. اگر کوئی اس وقت مجھ سے پوچھے تو میں کیا قسم اٹھا سکتا ہوں, تو یاد رکھو اگر آپ کو اس میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ قسم نہیں اٹھا سکتے. کیونکہ جب آپ کو یقین ہوتا تو کہتے ابھی رات کا وقت ہے نا, میں آپ سے پوچھوں بھائی ظہر ہے یا رات ہے, تو آپ قسم اٹھا کے فوراً, کوئی کتنا ہی وہم کا مرض ہو آپ قسم اٹھانے میں ہچکچاؤ گے نہیں. تو اگر یہ ہو رہا ہے پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں, تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ قسم نہیں اٹھا سکتے اور آپ کا وضو نہیں ٹوٹا. پھر یہ فکر نہ کریں کہ حقیقت میں ہوا خارج ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, بس اللہ اس کے رسول نے جب کہہ دیا کہ آپ کا وضو باقی ہے تو وضو باقی ہے. دوسرا وسوسہ تجوید کا ہوتا ہے. الحمدللہ کو الحمد پتہ نہیں ہا حلق سے نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا, یہ بھی ہوتا ہے. اتنی زور زور سے پڑھتے ہیں کہ ساتھ والے کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے وسوسے کے مریض کو چاہیے بس جلدی سے پڑھ لیا کرے. کسی نے بڑا اچھا ملفوظ بھیجا حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے تو سجدے ہی بیکار ہیں, میری تو نماز ہی بیکار ہے, نماز میں دل ہی نہیں لگتا اور وسوسے آتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں توجہ ہوتی ہے, ایسی نماز کا کیا فائدہ, ایسے سجدوں کا کیا فائدہ. انہوں نے کہا یہ جو تم عجیب سی اور عجیب سے سجدے کر رہے ہو جس میں تمہیں وسوسے آ رہے ہیں, کیا یہ سجدہ مجھے کر سکتے ہو ایسا سجدہ؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں کر سکتا. کتنی کیا پیاری دلیل ہے. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی سجدہ ہے جو صرف کس کے سامنے ہوگا, اللہ کے سامنے. اس کا مطلب یہ قبول ہو رہا ہے, تبھی یہ کسی اور کے سامنے نہیں ہو سکتا. تو وہم کے مریض کو چاہیے بھائی, اسی طرح جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا, خیالات آ رہے ہیں, بھائی ہے تو نماز نا, یہی خیالات والی نماز آپ کسی اور کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی نہیں پڑھو گے, یہ اللہ ہی کے لیے. تو یہ اس سے میں نے یہ سنا, مجھے اتنا فائدہ ہوا, میں نے کہا دیکھو یار کتنی حوصلے کی بات کر لی انہوں نے. بھائی ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی نماز ہے تو اللہ کے لیے نا, باقی ظاہر ہے دن بھر محنت مزدوری کریں گے تو خیالات تو آئیں گے. خیال تو ایسی چیز ہے جتنا بھگاؤ اور آئے گا. وہ لطیفہ سنا ہے کتے والا, وہ ایک پیر صاحب نے کسی کو, جعلی پیر تھے نا تو یہ تعویذ گنڈوں کا کام بہت کرتے ہیں, تو انہوں نے کسی کو تعویذ دیا اور 50-60 ہزار روپے اس تعویذ کی قیمت لی. اس دیہاتی کو کہا کہ یہ تعویذ ہے 50-60 ہزار روپے کا ہے, اور اب ان کو پتا تھا اثر ورثہ تو کچھ ہوگا نہیں, تو پیسے یہ مانگنے آ جائے گا. تو انہوں نے اس گنوار کو, دیہاتی کو کہا یہ تعویذ جب اثر کرے گا جب گھر میں جب تم داخل ہونا اس تعویذ کو لے کے, تو کالے کتے کا تصور دماغ میں نہیں ہونا چاہیے. اب آپ بتاؤ کون گھر میں داخل ہوتا ہے تو کالے کتے کا تصور ہوتا ہے؟
किसी के भी नहीं होता। उन्होंने बोला जब घर में जाओगे तो काला कुत्ता नहीं होना चाहिए। अब वो कह रहे यार 50,000 रुपए खर्च हो गए और अगर काला कुत्ता दिमाग में आ गया तो सारा तावीज जाया। अब वो बार बार कह रहे यार ये काला कुत्ता निकले किसी तरीके से, छिटक रहा है यूं करके काला कुत्ता। वो जितना निकालोगे उतना ही दिमाग में आ रहा है। अब घर की दहलीज पे पहुंच गया तो यूं यूं करके कुत्ता निकाल रहा है, कुत्ता निकाल रहा है, और आ भी काला ही रहा है। कह रहे कमबख्त, एक तो आ भी कुत्ता रहा है और ऊपर से काला ही आ रहा है। भाई 3 दिन तक ये करता रहा है, घर में दाखिल नहीं हो रहा, बच्चों को बाहर निकाल दिया, खाना इधर ही दो मुझे, जब कुत्ता निकलेगा तो घर में दाखिल होगा मैं। लेकिन कुत्ते ने तो और घुसना था और घुसना था। बिल आखिर यही हुआ कि घर में गया तो जहन में कुत्ता था। बाद में आया वो अपने जाली पीर से कहने लगा ये असर ही नहीं। उन्होंने कहा मैं देखा, मुझे तो पता चल जाता तुम्हारे जहन में कुत्ता था, और अकीदत होगी कि एक तो उनको पता भी चल गया। तो वसवसा ऐसी चीज है जितना निकालोगे उतना ही आएगा। इसलिए हकीमुल उम्मा हजरत मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि वसवसे का हल ये है कि ना निकालो ना खुद से सोचो। जो खुद से आ रहा है आने दो, आने दो। अल्लाह जब इसी वसवसे के साथ नमाज कबूल कर रहा है तो ठीक है। और वजू के बारे में सोचो ही नहीं, 3 दफा मुंह धो, उसके बाद सोचो ही नहीं यहां से कुछ यहाँ से कुछ। जो वहमी के मरीज है उनका कभी भी वजू नहीं हो सकता। उनको आप तालाब में डबो के निकालेंगे ना 6-6 दफा, फिर भी नहीं होगा उनका वजू। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है। इसलिए जो है ये वहम ऐसी बीमारी है कि डॉक्टरों, जो नफ्सियाती डॉक्टर होते हैं ना, उनको भी बीमारी हो जाती है। ये वहमियों का इलाज करते करते जो साइकेट्रिक होते हैं ना, ये भी हवाई बात नहीं है, ये भी तहकीक के बाद बता रहा हूं कि ये जो साइकेट्रिक होते हैं ना, जो नफ्सियाती इलाज करते हैं, कुछ दिनों के बाद इनको अपना इलाज भी करवाना पड़ता है। ये हकीकत है। आप किसी डॉक्टर से पूछ लें, किसी अपने से बड़े डॉक्टर के पास बैठे होंगे अगर मुझे ये हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हर वक्त इनके पास ऐसे मरीज आ रहे हैं जो उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में ये भी उल्टे उल्टे सोचना शुरू हो जाता है। कोई नॉर्मल बंदा ही नहीं आता इनके पास। तभी मैं वहमियों से बहुत डरता हूं। किसी को तलाक का वहम हो गया, किसी को जनाब तहारत का वहम हो गया, तो ज्यादा फोन आते हैं, फिर मैं उसको वहमियों की लिस्ट में डालता हूं। मैं कहूं भाई तू पागल है, हमको तो नहीं पागल बनाना, तो हम भी यही सोचना ना शुरू कर दें। इसलिए मैं 2-4 दफा अब नहीं बताऊंगा मसला। तो वो क्या हुआ था, वो इसी तरह एक बंदा गया, उसको वहम हो गया था कि मैं बंदर हूं। तो वो डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे वहम है कि मैं बंदर हूं। डॉक्टर ने कहा पंखे से नीचे उतर के तो बात करूंगा ना भाई मैं। तो वो एक और है ना कि एक डॉक्टर, एक आदमी, उसको 1 के 2 नजर आते थे। डॉक्टर के पास गया कि मुझे 1 के 2 नजर आते हैं, कोई इलाज बताएं। डॉक्टर ने कहा आप तीनों को ये बीमारी है क्या? आप तीनों आदमी को ये बीमारी है। तो बाज़ दफा डॉक्टर खुद उसमें मुब्तला होता है। तो वहम का इलाज खुद ही कर सकते हैं भाई। वो क्या है कि वहम को लिफ्ट ना कराए। सूरह मोमिनून जो है उसकी इब्तिदा अल्लाह ताला ने अहले ईमान की सिफ़ात से की कि जो ईमान वाले लोग हैं ना, जिनका आखिरत पर ईमान होता है, तुम उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ देखोगे, देखने से नज़र आएंगे इनके अंदर ये सिफ़ात हैं। वो सिफ़ात में बयान करके आगे चलता हूँ। क़द अफ़लहल मुमिनून, फरमाया मोमिनीन कामयाब हो गए, फलाह पा गए। कैसे कामयाब हुए ये आगे आ रहा है। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ये वो लोग हैं जो अपनी नमाज़ों में खुशू पैदा करते हैं। सबसे पहले ईमान लाने के बाद अपनी नमाज को ठीक करने की ज़रूरत है, खुशू पैदा करें। आज जब नमाज ठीक करने की तरफ जाते हैं तो इख्तलाफी मसाइल के झगड़ों में पड़े जाते हैं कि रफ़ुल यदैन के साथ पढ़ें कि बग़ैर रफ़ुल यदैन के पढ़ें, हाथ बांध के पढ़ें कि हाथ छोड़ के पढ़ें। सहाबा इकराम में ये तमाम किस्म की नमाज़ें मौजूद थी। रफ़ुल यदैन से पढ़ने वाले भी थे, और इमाम बुखारी के शागिर्द इमाम तिरमिज़ी कहते हैं रफ़ुल यदैन से ना पढ़ने वाले भी बहुत सारे सहाबा थे। इमाम तिरमिज़ी का बयान है तिरमिज़ी में, और रिवायात से भी साबित है। तो उन लोगों में ज़ोर से आमीन भी थी, आहिस्ता आमीन वाले भी थे, रफ़ुल यदैन वाले भी थे, बग़ैर रफ़ुल यदैन वाले भी थे। लेकिन उनकी नमाज़ों में चाहे रफ़ुल यदैन के साथ हो या बग़ैर रफ़ुल यदैन के हो, खुशू व खुज़ू सब में मुश्तरक था। आज रफ़ुल यदैन करना या ना करने के फड्डे तो बहुत पता होते हैं, नमाज से खुशू क्या है, शार्ट है। तो हमारी नमाज़ें तो चाहे बग़ैर रफ़ा के पढ़ें या रफ़ा के साथ पढ़ें, कबूल मुझे लगता है कि नहीं हो रही। सहाबा में ऐसे भी थे जो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे। इमाम मालिक का यही राय है कि हाथ छोड़ के पढ़नी चाहिए। तो हर एक के अपने दलाइल होते हैं, तो उनमें उलझाने वाले बहुत हैं, नमाज में खुशू पैदा कराने वाले कम हैं। ये अहलुल्लाह की सोहबत से आती है ये चीज़। जब अल्लाह वालों में उठेंगे, बैठेंगे, रहेंगे,
خوب سمجھ لو کچھ چیزیں تقریروں سے نہیں آتی، اہل اللہ کے پاس رہنے سے آتی ہیں. پہلے زمانے میں اس کی بڑی ویلیو تھی کہ اس کا شیخ کون ہے، کس کی صحبت اس نے اٹھائی ہے. آج یہ چیزیں مارکیٹ میں ان کی ویلیو ختم. کہتے ہیں بزرگ لیس، کوئی بابا شابا کوئی بزرگ ہے ہی نہیں. اس کا نقصان کیا ہوا؟ نمازوں سے خشوع ختم. صحابہ نے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. تابعین نے صحابہ کے ساتھ کیسے نمازیں پڑھا کرتے تھے، پھر تبع تابعین نے تابعین کے، یہ سلسلہ سند متصل کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے. اگر آپ دین کسی سے پراپر سیکھتے نہیں ہیں، اس کی صحبت میں نہیں رہتے، تو آپ کی صرف کتابی عالم بن جاؤ گے. اور کتابی عالم خشکا ہوتا ہے، اس میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، خشک ہوتا ہے. وہ اسی علم کے ذریعے آگ لگا دیتا ہے فرقہ واریت کی، فتنہ پھیلا دیتا ہے. وہ لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے بجائے دین سے دور کر دیتا ہے. ابھی غیر مسلم مسلمان ہوئے چند دن پہلے، ہندو تھے، پوری فیملی مسلمان ہوئی الحمدللہ. تو مجھے کہنے لگے کہ ہم اسلام لانے سے پہلے دیکھ رہے تھے یوٹیوب پہ، ہم بہت سے اسکالرس کو سن رہے تھے کس کے ہاتھ پہ مسلمان ہو. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یوٹیوب پہ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہ ایسے لوگ بہت ملیں گے جو مزید کنفیوژن میں ڈال رہے ہیں ہمیں، مزید کنفیوژن میں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں. یہ ایسا، اس کی کتاب میں یہ لکھا، اس نے کتاب میں یہ لکھا، اس نے یہ جواب دیا، اس نے یہ جواب دیا. خالصتاً مثبت انداز سے کام کرنے والے وہ معدوم ہیں، کالعدم ہیں. تو غیر مسلم کیا سوچے گا یار، یہ کیا تباہی پھیلائی ہوئی ہے ان لوگوں نے، کیا کر رہے ہیں یہ. باہر مسائل، باہر بھی یہی ہے کہ انگریز مسلمان ہوتا ہے تو وہ ایک عجیب عذاب میں آ جاتا ہے، وہ ادھر ٹانگیں کھینچ رہا ہے. اور ہر آدمی کہتا ہے میں ہوں جو قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں. بس جو تمہیں اسلاف سے ہٹا رہا ہے، قرآن و سنت کی وہ تشریح کر رہا ہے جس میں تمہیں اپنا محتاج بنا رہا ہے، اتحاد کا لیبل لگا رہا ہے، لیکن امت میں پھوٹ ڈال رہا ہے. جو اسلاف کی دعوت دے گا وہ حقیقی دعوت، نام رکھنے سے نہیں کہ میں سلفی ہوں یا میں دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں، جو بھی ناموں میں کچھ بھی نہیں رکھا. عملاً پتہ چلتا ہے، عملاً پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے علماء کی محبت کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب صحیح ہے. نفرت پیدا ہو رہی ہے، سب سے بدگمانیاں ہو رہی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہوئے میں نے کئی کو تو نہیں کہہ سکتا، چند ایسے غیر مسلم دیکھے جو واپس کنورٹ ہو گئے کفر میں. اسلام لائے، تبلیغ جماعت میں وقت لگایا، نمازوں میں خشوع پیدا ہو. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جو باقی رہ گئے تھے نا، انہوں نے بتایا، کہہ رہے تبلیغ جماعت میں وقت لگایا، ہماری نمازوں میں خشوع، آخرت، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا رفع الیدین کے، کچھ رفع الیدین کر بھی رہے تھے، کچھ نہیں بھی کر رہے تھے، ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا. ہم جیسے دیکھا عام مسلمانوں کو، ہم بھی لگ گئے اس میں. کہہ رہے جب ہم جماعت سے آئے تو پھر ہمیں جماعت المسلمین والے ٹکر گئے. انہوں نے کہا یہ سارے غلط ہیں، یہ حنفی کیا ہوتا ہے، شافی کیا ہوتا ہے، مالکیہ کیا، حنبلی کیا ہوتا ہے، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث، یہ فلانا، اور لٹریچر لا کے جماعت المسلمین کو لازم پکڑو، صرف قرآن. کہہ رہے اتنے بڑے مسائل، ایک طرف یہ تھے، ایک طرف پوری دنیا تھی. کہہ رہے ہمارے بہت سے رشتہ دار واپس اسماعیلی بن گئے، آغا خانی بن گئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا صحابہ کرام میں قدر مشترک کیا تھی؟ ان کی نمازوں میں خشوع تھا، جو آج مارکیٹ میں شارٹ ہے. ہاتھ باندھنے میں بڑا اختلاف تھا صحابہ کرام کا. ہاتھ باندھنے میں خوب سمجھ لو، یہاں ہاتھ باندھنا سینے پہ، کوئی صحیح حدیث کسی کے پاس نہیں ہے. دعوے کرنے والے بہت ملیں گے، اور یہ جو احناف دعویٰ کرتے ہیں کہ ناف پہ ہاتھ باندھے جائیں گے، اس کے بارے میں بھی مرفوع روایت ہمارے علم میں کم از کم کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اس بارے میں ہر مجتہد نے اجتہاد کیا ہے، 2-3 حدیثوں کو جمع کر کے اپنی رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہے. امام ابو حنیفہ کا اپنا ایک انداز ہے، انہوں نے 3-4 روایات کو جمع کر کے ایک کیفیت وضع کی ہے. امام شافعی کا اپنا انداز ہے، انہوں نے ایک روایت کو فوکس کیا، اس روایت کے مطابق فتویٰ دیا. تو جو اس میں جزم کے ساتھ کہتا ہے نا یہ طریقہ صحیح ہے باقی غلط ہیں، وہ 100% غلط کہہ رہا ہے. تو دعوے کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، اور ان لوگوں میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، کسی نے دعویٰ کیا نا یہ صحیح حدیث ہے، ہم کیا کرتے ہیں نیچے کمنٹس میں حدیث کا ضعیف ہونا ثابت کرتے ہیں ڈسکرپشن میں کہ دیکھو یہ غلط کہہ رہا ہے. وہ کمنٹ کیا کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں. اس کا مطلب اندھی تقلید کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں کہ اس کی سن رہے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں کوئی اگر اس کا جواب دے رہا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں، اڑا رہے ہیں. تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو کسی کا مقلد نہیں بناتے، ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں. صرف باتیں ہیں،
حقیقت میں یہ لوگوں کو اپنا مقلد بنا رہے ہوتے ہیں کہ صرف ہماری سنو. کہتے یہ ہیں کہ سب کی سنو, لیکن عمل کیا ہے, کسی کی مت سنو. ورنہ آپ جو ڈسکرپشن میں جب ہم یا کمنٹس میں جب کوئی لنک دیا جاتا ہے اس کے جواب کا تو اڑاتے کیوں ہو؟ تو میں آپ کو یہ بار بار یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں دین کے نام پہ چورن بیچنے والے مارکیٹ میں بہت ہیں. تو قرآن کیا بیان کر رہا ہے اس کو فوکس کرو. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, فرمایا اہل ایمان اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, جو کامیاب لوگ ہیں وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں. لغو کا کیا مطلب؟ وہ باتیں جن کا نہ دین کا کوئی فائدہ اور نہ آخرت. ٹائم ویسٹنگ, لغو میں ٹائم ویسٹنگ بھی داخل ہے, وہ موضوعات بھی داخل ہیں جن کا ہم سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا, وہ امت کے لیے اہم نہیں ہے. آپ اہم چیزوں کو چھوڑ کر غیر اہم میں لگ جاؤ, یہ بھی لغویات ہیں. میں نے اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی صحبت میں 7-8 سال لگائے, بالکل چپک کے ایسے. نماز بھی 3 سال پڑھائی میں نے. ہفتے میں 1 دن ہم گھر میں آتے تھے. کتنے بڑے اللہ والے بزرگ تہجد میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے, روتے تھے. اللہ نے علم اتنا دیا تھا. کئی سال صحیح بخاری پڑھائی ہے انہوں نے دارالعلوم کرنگی میں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو اتنے بڑے عالم جن کے ائمہ حرمین قدر کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں, یہ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد ہیں. 7 سال پڑھا ہے انہوں نے حضرت سے. فتوے کا کام مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے حضرت اقدس, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کو سکھایا. کتنے بڑے عالم. میں نے 7-8 سال میں ایک مرتبہ بھی یزید کا مسئلہ ان کی زبان سے نہیں سنا. نہ جنگ جمل سنی, نہ جنگ صفین سنی, نہ یہ سنا کہ ان دونوں میں کون حق پر تھا کون باطل پر تھا. پریکٹیکل کام. جو کسی نے پوچھا بھی حضرت یزید, انہوں نے کہا بھائی تم سے قیامت کے دن یزید کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے تلک امۃ قد خلت, یہ لوگ تھے گزر گئے, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, انہوں نے جو کیا ان کو قیامت میں اس کا بدلہ مل جائے گا. اچھا کیا اچھا ملے گا, برا کیا لعنت ہوگی ان کے اوپر. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, اللہ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھے گا, تم کیا کر رہے ہو. اپنا عمل زیرو. اور تقریریں دیکھو یار بیٹھ کے. تو لغویات میں یہ بھی داخل ہے, جس چیز کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بولو بچاؤ. آپ ڈائری بناؤ یار, میں فجر کی نماز تکبیر اولا سے پڑھتا ہوں, میں ظہر پڑھتا ہوں, میں عصر پڑھتا ہوں, میں مغرب پڑھتا ہوں, میں عشاء پڑھتا ہوں, میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں, میں نے بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کی ہے, میں حرام تو نہیں کما رہا, میں تجارت میں جھوٹ تو نہیں بول رہا, میں تہجد پڑھتا ہوں, میں تلاوت کتنی کرتا ہوں, میں دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں. تو آج آپ کو جس کے پاس بیٹھو گے نا وہی باتیں شروع کر دو. پنجاب میں حیات ممات کے مسئلے میں اتنا الجھے ہیں لوگ, اتنا الجھے ہیں کہ اچھے ایک جماعت کے طلباء آپس میں لڑ پڑے ہیں. سارے مسائل ایک جیسے, ایک مسئلے میں اختلاف, اور وہ جو گالم گلوچ اور اتنا زیادہ آپس میں تماشا بنائے کہ آپ الامان والحفیظ. تو والذین هم عن اللغو معرضون کا مطلب کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں دیکھو. ایک اہم بات کر کے میں اس آیت کو سمجھاتا ہوں, پھر انشاءاللہ کھوپڑی میں بیٹھے گی. ہے اپنی زندگی سے جو غیر اہم چیزیں ہیں, جو غیر امپورٹنٹ ہیں, اس کو کیا کر دو, بولو نا یار, نکال دو. امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ہم نے ایک دفعہ ورکشاپ کروائی نا ٹائم مینجمنٹ کی, اللہ سلیمان احمد صاحب کو جزائے خیر دے, بڑے زبردست آدمی ہے. یہ امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن انہوں نے ہمیں بتائی, اور بہت خاندانی ڈیفینیشن بتائی. حکمت کی بات جہاں سے لو لے کے آگے پارسل کر دو. تو جو ان کا اسٹائل تھا اسی اسٹائل سے میں بھی پوچھ رہا ہوں. ہم نے پھر ورکشاپ میں نے خود کروائی, تو میں نے اس میں پوچھا کہ امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا. ہمیں امپورٹنٹ کام کرنے چاہیے, جو غیر امپورٹنٹ ہیں ان کو زندگی سے نکال دینا چاہیے. اب امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب ہم جب لوگوں سے پوچھتے ہیں بہت اہم, موسٹ امپورٹنٹ, اس کو امپورٹنٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بہت اہم کام جو بہت ضروری ہو. ابے یہ تو ضروری امپورٹنٹ, یہ تو آپ الفاظ بدل رہے ہیں نا. امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا جو ہدف ہے نا, جو چیز آپ کو اس ہدف میں پہنچانے کا ذریعہ بنے وہ کام امپورٹنٹ ہے, اور جو اس ہدف تک سے روکنے کا ذریعہ بنے وہ نقصان دہ آپ کے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ جو وہاں تک روکنے کا ذریعہ بنے نا, وہ کیا ہے؟ جو اس میں نقصان کا ذریعہ بنے ہدف تک پہنچانے کا, وہ غیر امپورٹنٹ ہے.
اب دیکھو آپ کے پاس ٹائم کم ہے, زندگی محدود ہے, آپ کا ایک ہدف ہے اللہ کی رضا. مسلمان کا اصل ویژن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا, جنت ہے. اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ویژن بنانے پڑتے ہیں. جنت تک پہنچنے کے بہت سے طریقے ہیں نا. بھائی ایک آدمی صبح پڑھا ہوا ہے, اسکول نہیں جا رہا, کیوں نہیں جا رہا؟ بھائی میرا ہدف ہے اللہ کو راضی کرنا, میرا ہدف تعلیم ہے ہی نہیں, میں اسکول نہیں جاؤں گا. اس کو بولو کما کے لا, کہہ رہا ہے میں کماؤں گا نہیں, میں کمانے کے لیے پیدا نہیں ہوا, میں کس کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ اللہ کے لیے. بعض لوگ ایسے اللہ کا لفظ بڑھ کے نا بول رہے ہوتے ہیں. یہ میں اللہ کا لفظ اس لیے بولتا ہوں, ایک پرویزی تھا منکر حدیث, ہم جب بھی اس کے پاس جاتے نا ہمیں الو بنا رہا تھا. وہ کہہ رہا ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں, قرآن کو, تو یہ اللہ کا لفظ بڑے جلال سے بولتا تھا, جو ایک دم ہمارے دل دہل جائیں گے, یا تو بڑا نیک آدمی ہے, تو رب العالمین نے فرمایا. تو یہ نا منہ بھر بھر کے ٹوپیاں بہت کراتے ہیں. تو خیر, تو اب وہ نہ پوستی آدمی, نہ وہ اسکول جا رہا ہے, نہ وہ کالج جا رہا ہے, نہ وہ ایجوکیشن میں بڑھ رہا ہے آگے, نہ وہ کم بخت بزنس کی طرف توجہ دے رہا ہے. جب اس سے پوچھا جائے, کہہ رہا ہے میرا ہدف بزنس ہے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی کم بخت تیری شادی کیسے ہوگی جب تو کمائے گا نہیں, کھائے گا نہیں. تو کہہ رہا ہے میرا ہدف شادی نہیں ہے, میرا ہدف ہے اللہ کی رضا. صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ الو بنا رہا ہے. ابے اللہ کی رضا کے لیے تو دنیا میں کچھ کرنا تو پڑے گا نا. یوسف علیہ السلام نے مصر کی وزارت قبول کی, کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. بادشاہ بن گئے مصر کے, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ کی رضا کے لیے جتنا دنیا میں آپ آگے جا سکتے ہو, کیونکہ جو آدمی دنیا میں جتنے اونچے مقام پہ جاتا ہے اتنی بڑی معاشرے میں وہ تبدیلی لا سکتا ہے. تو آپ نہیں جائیں گے, برے لوگ آگے چلے جائیں گے, تو کمپٹیشن ہے, تو کچھ تو کرنا ہے نا. تو اس کو وہ ایک ہدف بنانا پڑے گا آپ کو, یار میں نے یہ کرنا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے کس کو خوش کر سکوں؟ اللہ کو. آپ ڈاکٹر بننے کو ہدف بناتے ہو, یار میں لاکھوں لوگوں کی جان بچا لوں گا, اس سے اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا. کماؤں گا بھی پیسہ. ڈاکٹر کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ صرف اللہ کے لیے کریں, پیسے نہ لیں. تو بھائی پیسے بھی لیں آپ, پیسہ کمانا بھی ہدف ہو سکتا ہے, مالدار بننا بھی ہدف ہو سکتا ہے. مالدار بنوں گا اللہ کے لیے. مالداروں کے الگ فضائل ہیں حدیث میں, وہ ابھی ٹاپک ادھر چلا گیا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو آپ نے ایک ہدف بنایا کہ یہ میرا اصل ہدف ہے, اور الٹیمیٹ ویژن کیا ہے؟ آخرت. تو وہ ہر وہ چیز جو آپ کو اس ہدف تک جانے تک روکے, وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ لغو ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذین هم عن اللغو, وہ غیر امپورٹنٹ ہے, وہ لغو ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ لغویات سے بچتے ہیں. تبھی ہم نے ڈاکٹروں کو نہیں دیکھا یزید کے پھڈے میں پڑھتے ہوں, MBBS میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوں, اور کوئی ان کو تقریر سنا, یار تو یزید کا مسئلہ ذرا حل کر کے بتا, یار بنو امیہ کے بارے میں رپورٹ پیش کر. وہ کہے گا بھائی کل میرا پیپر ہے, میرے ابا نے مجھے باہر بھیجا ہوا ہے رشیا میں, یونیورسٹی میں پیسے خرچ کیے ہوئے, میں اس میں فیل ہو گیا نا, میں جہنم میں بہرحال چلا جاؤں گا, یزید جائے نہ جائے. تبھی وہ پڑھ بھی لیتا ہے. اور اگر وہ میڈیکل کالج میں ایجوکیشن کے دوران بنو امیہ کے بکھیڑے لے کے بیٹھ جائے, جیسے بعض لوگ یوٹیوب پہ بنو امیہ سے ان کو ایسی چڑ ہو گئی ہے کہ اچھے کام بھی غلط اور غلط تو ویسے ہی غلط, امت کو اسی میں الجھا دیا, تو پھر آپ مجھے بتاؤ کہ وہ پڑھ لے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا. آپ اسے کہو گے بھائی اپنی تعلیم کو فوکس کرو, تو خوب سمجھ لیں جب تعلیم کو فوکس کرے گا نا, تو فوکس کرنے کے بعد بھی نہیں پھڈے میں ڈالا جائے گا اس کو, اس لیے کہ آگے اس سے بھی بڑے بڑے اہداف آپ کے سامنے موجود ہیں. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وہ تمام چیزیں جو آپ کو عملی تبلیغ میں سنا, کبھی ریونڈ میں کبھی سنا آپ لوگوں نے تبلیغ جماعت میں حاجی عبد الوہاب صاحب نے 3 گھنٹے کا بنو امیہ پہ بیان کیا ہو؟ کبھی سنا؟ تبلیغی اجتماع 3 دن کا ہوتا ہے, 3 گھنٹے کے بیانات بھی ہوتے ہیں. کبھی سنا کہ انہوں نے بنو عباس بنو امیہ کے بارے میں رپورٹیں پیش کی ہوں اور کیڑے نکالے ان میں بیٹھ کے؟ ان کو پتا ہے بھائی جو ہدف ہے اس سے کیا ہو جائیں گے؟ رہ جائیں گے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت, لوگ تھے جو چلے گئے, انہوں نے وہ جو کمایا تھا ان کو مل گیا, جو نیکیاں کی تھی اس کا بدلہ, جو برائیاں کی اس کا بدلہ. ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا توحید پر ایمان لے کر آ. فرعون نے کہا فما بال القرون الاولیٰ, اے موسیٰ میرے باپ دادے کا کیا ہوگا جو ہمارے گزر گئے, وہ تو سارے مشرک تھے. اب موسیٰ علیہ السلام اگر کہہ دیتے جہنم میں جائیں گے سارے کے سارے, تو بحث کا رخ کیا ہو جاتا؟ چینج. فرعون کہتا دیکھو تم سب کے باپ دادوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جہنمی. لوگ طیش میں آتے. اب اللہ کے بارے میں ڈیبیٹ ختم ہوتی اور ایک نئی ڈیبیٹ شروع. اب پہلے ان کو ثابت کرو کہ یہ جنتی ہیں کہ جہنمی. مناظرے کا رخ ہی کیا ہو جاتا؟ چینج. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ایک لغو بات بیچ میں لے کر آ گیا ہے.
اگر میں اس کی باتوں میں پڑ گیا نا تو جو اللہ نے مجھے ہدف دے کے بھیجا ہے اس ہدف سے میں پیچھے رہ جاؤں گا. حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ علمھا عند ربی فی کتاب. وہ کہاں جائیں گے اللہ کو پتا ہے. بھائی کتنا زبردست جواب دیا. علمھا عند ربی فی کتاب, اللہ نے کے پاس کتاب میں سب کے نام ایڈریس لکھے ہوئے, کس کس نے کہاں جانا ہے. لا یضل ربی, میرا رب کبھی غلطی نہیں کرتا کہ بھیجنا جنت میں تھا اور بھیج کہاں دے؟ جہنم میں. جان کر بھی ایسی غلطی نہیں کرتا. ولا ینسا, اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ بھیجنا جنت الفردوس میں تھا, بھولے سے کہاں بھیج دیا؟ جہنم میں. تو اے فرعون, اللہ کو پتہ ہے کون کہاں جائے گا. الذی جعل لکم الارض مہدا, میں اس خدا کی دعوت دے رہا ہوں جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. دیکھو حضرت موسیٰ نے بات کیسے پلٹ دی کہ نہیں پلٹ دی, اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دی. اس لیے کہ فرعون کو سب سے زیادہ تکلیف یہ ہو رہی تھی کہ میرے محل میں میرے علاوہ کسی اور کی کبریائی کیوں بیان ہو رہی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو جو مشن دیا گیا تھا وہ یہ کہ آپ نے فرعون کے محل میں وہ کام کرنا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا. وہ کام کیا ہے؟ اس کے محل میں, اس کے سامنے, اس کے درباریوں کی موجودگی میں خدا کا انٹروڈکشن کروانا ہے. آپ کے پاس ٹائم کم ہے, جتنا اللہ کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں آپ وہ حمد و ثنا کریں. تبھی تو فرعون جوش میں آ کے کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. لوگوں تمہیں جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے نا وہ دیوانے ہیں معاذ اللہ. میں پوچھتا کیا ہوں, جواب کیا دیتے ہیں. یہ صحیح ہے نا, میں پوچھتا کچھ اور ہوں اور جواب کچھ اور دیتے ہیں.